بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد قربانی، صبر اور دین کی سربلندی کی عظیم مثال۔ تعارف: حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہا ان جلیل القدر صحابیات میں شامل ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ کا تعلق ایک معزز قریشی خاندان سے تھا اور آپ بلند اخلاق، غیر متزلزل ایمان اور بے مثال صبر و استقامت کی مالک تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ نے دین حق کو قبول کیا اور مشکلات اور مصائب کے باوجود اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر اور وفاداری کی عظیم مثال ہے۔ قبول اسلام: حضرت سعد کا شمار ان خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی ایام میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مکہ میں ایمان لانا سب سے زیادہ مشکل کام تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو سخت اذیتیں دی جا رہی تھیں اور دین حق کو اپنانا ایک بڑا امتحان تھا۔ قبول اسلام کے بعد آپ کو اپنے خاندان اور قریش کے سرداروں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ پر نفسیاتی اور جسمانی دباؤ ڈالا گیا، لیکن آپ نے کسی بھی صورت اپنے ایمان کو مزلزل ہونے نہیں دیا۔ صبر اور مظالم کا سامنا: اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سعد نے قریش کے سرداروں کی طرف سے مختلف مظالم کا سامنا کیا۔ آپ کو بار بار دھمکایا گیا اور بائیکاٹ کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہر آزمائش کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد نے کفار کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور کہا، یہ دنیا کی مشکلات جنت کی ابدی نعمتوں کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آپ کی ثابت قدمی نے دیگر مسلمانوں کے ایمان کو بھی مضبوط کیا۔ خاندانی قربانیاں: حضرت سعد کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کی خدمت کے لیے تیار کیا۔ آپ نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ہمیشہ اسلام کی خدمت کرنے کی ترغیب دی۔ بیٹے کو نصیحت: ایک مشہور واقعے کے مطابق حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو غزوہ احد کے لیے روانہ کرتے وقت کہا، بیٹا، ہمیشہ یاد رکھو کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان دینے سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانی دینا دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسلامی جنگوں میں کردار: حضرت سعد نے کئی غزوات میں حصہ لیا اور مجاہدین کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ آپ میدان جنگ میں زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، مجاہدین کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرتی تھیں اور دیگر خواتین کو منظم کرتی تھیں۔ غزوہ احد میں نمایاں خدمات: غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کو سخت آزمائش کا سامنا تھا۔ حضرت سعد نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی، مجاہدین کے لیے پانی فراہم کیا اور ان کے حوصلے بلند کیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ نے دیگر صحابیات کے ساتھ مل کر ان کے زخم صاف کیے اور ان کے لیے دعائیں کیں۔ خواتین کی رہنما: حضرت سعد نے دیگر خواتین کو دین اسلام کی خدمت کے لیے متحرک کیا۔ آپ نے انہیں سکھایا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے مشکلات کا سامنا کیسے کیا جائے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار کیسے ادا کیا جائے۔ صحابیات کے لیے رہنمائی: آپ ہمیشہ صحابیات کو یہ نصیحت کرتیں کہ دین کی خدمت میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ آپ کہتی تھیں،
ایک مومنہ عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کو دین کی روشنی میں پروان چڑھائے اور اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبت۔ کچھ روایات کے مطابق حضرت ام سعد کا تعلق حضرت سعد بن ابی وقاص کے خاندان سے تھا یا وہ ان کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ آپ نے ہمیشہ حضرت سعد کی طرح بہادری اور قربانی کی مثال قائم کی۔ وفات: حضرت ام سعد نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزاری اور مدینہ منورہ میں انتقال کیا۔ آپ کو جنت البقیع کے مقدس قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں دیگر جلیل القدر صحابہ اور صحابیات بھی آرام فرما ہیں۔ آپ کی وفات کے وقت صحابہ کرام نے آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا اور آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے۔ نتیجہ: حضرت ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ہر آزمائش کو اللہ کی رضا کے لیے قبول کرنا چاہیے۔ آپ کی قربانیاں، صبر اور استقامت آج بھی ہمیں دین کے لیے جد و جہد کرنے کا درس دیتی ہیں۔ آپ کی شخصیت ان تمام خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے جو دین کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنا چاہتی ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے داستان حق، آپ اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، آپ کو اس پر بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔